نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ ملک کی آخری آیات آج بیان کی جائیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ قل هو الذی، وہی آپ فرما دیجئے، ہوا وہی اللہ ہے، الذی ذرأکم فی الارض، جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، پھر تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ کبھی آپ نے دیکھا گندم کو پھیلاتے ہیں، ذمہ دار چاولوں کو پھیلاتے ہیں زمین پر، کس طرح پھیلا دیتے ہیں؟ پھیلانا اور پھر اس کے بعد اس کو سمیٹنا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے جس طرح انسانوں کو میں نے زمین پر پھیلا دیا، پھر اسی طرح جیسے چاولوں کو گندم کو پھیلا کے سمیٹ لیا جاتا ہے، اس طرح سمیٹ لوں گا، بس میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ ایسا کیا گیا کہ قل هو الذی، آپ فرما دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، جس نے زمین میں تمہیں بویا، بونے کے معنوں کے اندر بھی آتا ہے، اور جب فصل بوئی جاتی ہے تو پھر کاٹی بھی جاتی ہے، یہ اس کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ فصل انسانوں کی زمین میں بو دی گئی ہے، آخرت میں یہ کاٹی جائے گی، اور ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس کی فصل کٹے گی۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، پھر اس کا لازمی تقاضا ہے کہ تم اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ اور یہ فصل کاٹی جائے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب یہ وعدہ پورا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تقاضا کرتے تھے، تم قیامت 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 کی باتیں کرتے ہو، کب آئی قیامت؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ ان کا پوچھنا مذاق کے لیے تھا، یعنی پوچھنا حقیقت کے لیے نہیں تھا کہ واقعی وہ بڑے سیریس تھے اور تیاری کرنا چاہ رہے تھے، وہ بس مذاق کرتے تھے، ایسے تم باتیں کرتے رہتے ہو قیامت کی، کب آئے گی قیامت؟ اگر آپ سچے ہیں تو قیامت کو پھر لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، قل، آپ ان سے فرما دیجئے، انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ قیامت کا علم اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں دیا، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور بالفرض اگر تمہیں علم آ بھی جائے، تم نے کیا تیاری کی؟ مسئلہ تو تیاری کا ہے، تیاری کرو، اصل چیز تو یہ ہے۔ اسے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اصل سوال یہ ہے کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ بڑے خوبصورت حدیث ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیاری تو کوئی خاص ہے نہیں ہے، تو بس یہ ہے کہ ہمیں آپ سے محبت بڑھی۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہو۔ کہتے ہیں یہ حدیث سن کر صحابہ بہت ہی خوش ہوئے، کیونکہ انہیں محبت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ کسی اور کے ساتھ بھی کوئی محبت تھی۔ اس لیے یہ حدیث سن کر جتنے خوش ہوئے صحابہ، اتنے کبھی خوش نہیں ہوئے، کیونکہ ان سب کے سب کی محبت سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہمیں بھی موت سے پہلے پہلے چیک کرنا ہے اپنے آپ، کیا ہماری محبت اپنے نبی کے ساتھ کامل ہے، مکمل، سب سے بڑھ، کامل مکمل سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ شرط یہ ہے سب سے بڑھ کر ہو۔ اور یہ کب چیک ہوتی ہے؟ یہ چیک ہوتی ہے جب دو چیزیں آمنے سامنے آ جائیں، مقابل آ جائیں، جب نبی کی محبت اور دنیاوی تقاضا آمنے سامنے آ جائے، دنیاوی تقاضا اس کے خلاف ہو، نبی کی محبت اس سے خلاف ہو، تو پھر انسان کدھر جاتا ہے؟ تو پھر سمجھا جائے گا کہ نبی کی محبت سب سے افضل ہے، سب سے اس کی بڑھ کر ہے۔ عام حالات میں تو ہوتی ہی ہے، عام حالات میں چیک نہیں ہوتی، چیک ہوتی جب چیزیں آمنے سامنے آتی۔ زمانہ جنگ میں چیک ہوتا ہے نا، فوجیں کیسی ہیں، تو زمانہ جنگ میں جب کوئی مقابلہ پیش آ جائے دنیا کی چیز کا، اپنی تقاضے کا، اپنی خواہش کا اور نبی کے حکم کا، پھر دیکھتے ہیں انسان نبی اپنی خواہش پوری کرتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ جس کو ترجیح دے دی، اس کا مطلب اس کی محبت اسی کے لیے زیادہ ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ صورتحال ہے کہ ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ جی وہ قیامت کی علامات کیا ہیں؟ بھی آپ کو قیامت کے علامات کے ساتھ کیا ہے؟
آپ تو یہ پوچھیے کہ ہم نے تیاری کیا کی ہے. یعنی قیامت کے علامات اگر پوری بھی ہو جائیں یا نہ بھی ہوں، یہ اصل میں سٹوریاں سننے کا چسکا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہماری بہت سی عوام جو ہے جو مسجدوں میں اندر آتی ہے، ان کو بھی ذہنی عیاشی کا مرض ہے. اس کو کہتے ہیں ذہنی عیاشی. سٹوریاں سنائیں مولوی اور ذہنی عیاشی، سر دھونے، سر ہلائیں، واہ واہ کریں اور چلے جائیں، کرنا کچھ نہیں ہے. تو یہ جو بڑا خطرناک مرض ہے جو عام طور پر مذہبی طبقے کے اندر ہوتا ہے. اصل تو سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا تیاری کی ہے. اگر علامات بھی معلوم ہو جائیں اور تیاری آپ پھر نہ کریں تو پھر اس کا مطلب ذہنی عیاشی ہے، بس چسکا لگا ہوا ہے، کہانی سنی جائے اور واہ واہ کی جائے اور چلا جائے. تو یہی اللہ نے فرمایا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میرا کام تو ڈرانا ہے اور بڑا کھلا کھلا واضح طور پر ڈرا دینا ہے، وہ میں نے پورا کر دیا. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ، اور جب یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں جب اس کو دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن کو آتا ہوا، زُلْفَةً اپنے قریب، سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ، پھر ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. یہ اب تو حقیقت سامنے آ گئی. کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، اور ان سے پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم تقاضا کر رہے تھے، جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے، باتیں بنا رہے تھے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ ان سے فرما دیجئے. اصل میں ہر آیت کے آخر شروع میں کل آ رہا ہے تو یہ ان کے اصل میں پچھلے سوالوں کا جواب ہے. جو وہ معاشرے کے اندر جو سوال پیدا ہوئے تھے اور جو وہ کہہ رہے تھے باتیں، ان کے جواب دیے جا رہے ہیں. قل، آپ ان سے فرما دیجئے، أَرَأَيْتُمْ، کیا تم دیکھتے نہیں، ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا میرے سارے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دے، او رحمنا، یا مجھ پر رحم فرمائے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو پھر بھی کافروں کو اس عذاب علیم سے کون بچائے گا. یہ اس پس منظر میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت کو شروع کیا، آغاز کیا، اور اس کے مقابلے میں مخالفت کا آغاز ہوا، تو قریش کے اندر یہ مشورے ہونے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. آپ جانتے ہی ہیں کہ ہجرت کے موقع پر انہوں نے باقاعدہ طور پر پلان کر کے گھر کو گھیرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اس پس منظر میں اللہ نے کہا کہ آپ ان کو کہہ، اگر تم مجھے قتل کریں بالفرض کامیاب بھی ہو جاؤ اور میرے ساتھیوں کو بھی تم مار دو، تو کیا تمہیں پھر عذاب سے بچ جاؤ گے؟ عذاب سے تو پھر بھی نہیں بچ سکتے. تم اپنی فکر کرو، ہماری فکر نہ کرو، ہم پہ تو اللہ رحم فرما ہی دے گا. کیوں ہماری فکر کیوں نہیں؟ قل، آپ ان سے فرما دیجئے، هو الرحمن، ہمارا مالک تو رحمان، اسی تم اپنی فکر کرو. آپ ان سے فرما دیجئے هو الرحمن، ہمارا مالک جو ہے نا وہ رحمان ہے. آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم اس پر ایمان لے آئے. جب وہ رحمان ہے پھر ہم پہ تو رحم کرے گا انشاءاللہ. تم اپنی فکر کرو. وعلیہ توکلنا، اور ہم نے اسی پر توکل کیا ہے، اسی پر بھروسہ کیا ہے. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب تم یہ جان لو گے کہ کون کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پڑا ہوا تھا، کون راستے سے ہٹا ہوا تھا، کون بھٹک گیا تھا. قل ارائیتم، اور آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے، ارائیتم، ان تم دیکھتے نہیں تم، ان اصبح ماؤکم، اگر ہو جائے تمہارا پانی، غورن، زمین میں نیچے چلا جائے، پانی زمین میں دھنس جائے، فَمَن يَأْتِيكُمْ، تو کون لے آئے گا تمہارے لیے، بِمَاءٍ مَّعِین، جاری پانی. یہ ایک بہت بڑا فینومینا ہے. پانی اللہ نے زمین کے اندر رکھا ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہی باہر آتا ہے. یعنی اگر اللہ کا حکم نہ ہو، کسی جگہ آپ 50 فٹ کھودیں گے تو پانی آ جائے گا، کسی جگہ 1000 فٹ بھی کھودیں گے تو پانی نہیں آئے گا. اللہ فرماتے اللہ جب چاہے جتنا چاہے پانی تمہیں عطا فرمائے، اور یہ پانی کا لیول جو ہے زمین کے نیچے اللہ ہی کے حکم سے متعین ہوتا ہے. یعنی آج سے چند سال 10-20 سال پہلے جو لاہور کا لیول تھا 600-650 فٹ تھا غالباً، اور اب 800 فٹ سے بھی نیچے 1000 فٹ تک پہنچ گیا ہے، مسلسل نیچے جا رہا ہے. اور کئی علاقے ایسے ہیں کہ 20-30 فٹ پہ پانی آپ کو مل جائے گا. بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں فٹ پانی میں بیچارے 1 گھنٹے میں 1 بالٹی بھرتے ہیں. یعنی پانی پتھروں سے رس رس کے آتا ہے، لمبی رسی کے ساتھ بالٹی لٹکاتے ہیں اور 15-20 منٹ میں 1 بالٹی بھرتی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ صورتحال ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اور پانی ایک ایسا فینومینا ہے، یعنی ایک ہی دھرتی ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی زمین میں چند فٹ کے فاصلے پہ پانی کے ٹیسٹ کے اندر فرق ہوگا. یعنی مختلف پرتیں ہیں. کسی کی ایک پرت کے اندر پانی آئے گا میٹھا ہوگا، دوسری پرت میں پہنچے تو کڑوا ہوگا، بدبودار ہوگا. آپ اس علاقے میں دیکھ لیں، بدبودار پانی آپ کو آئے گا، اور اسی میں علاقے میں کہیں ایسی جگہ بھی آ جائے گی جہاں پانی میٹھا ہوگا. تو یہ اللہ کی شان ہے، تو اللہ کی دین ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اسی پہ غور کر لو. اگر میں تمہارے اس پانی کو نیچے لے جاؤں اور نیچے لے جاؤں، تم نکال سکتے ہو؟ نکال کے دکھاؤ.
تو یہ اللہ ہی کی شان میں ہے۔ یہ ایسی علامتیں ہیں، ایسی قدرتیں ہیں جو ہر شخص جان سکتا ہے، جس کے لیے کسی پڑھے لکھے ہونے کا ضرورت نہیں ہے۔ نہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ جب یہ سب کے سامنے ہے، فرمایا پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ سوال صرف یہی، پھر تم اللہ کی قدرت پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کر لو، ورنہ پھر تو اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔